قرآن و حدیث میں دنیا کی مذمت، ذہنوں میں تھوڑی سی الجھن اس لیے پیدا ہوتی ہے، یہ جملے کثرت سے کانوں میں پڑھتے رہتے ہیں کہ قرآن و حدیث میں دنیا کی مذمت کی گئی ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا جیفۃ وطالبها کلاب، کہ دنیا ایک مردے جانور کی طرح ہے اور اس کے پیچھے لگنے والے کتوں کی طرح ہے۔ اس حدیث کو اگرچہ بعض علماء نے لفظاً موضوع کہا ہے، لیکن ایک مقلد کے اعتبار سے اس کو صحیح تسلیم کیا گیا، تو دنیا کو مردار قرار دیا گیا ہے اور اس کے طلبگار کو کتے سے قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ دوسری جگہ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے ایک فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ ایک طرف تو قرآن و حدیث کے یہ ارشادات ہمارے سامنے آتے ہیں جس میں دنیا کی برائی بیان کی گئی ہے، اور دوسری طرف صورتحال یہ دیکھنے میں آتی ہے لوگ دنیا کے پیچھے بھی لگے ہوئے ہیں، اور بعض اوقات دل میں خیال پیدا ہوتا ہے اگر مسلمان بننا ہے تو دنیا کو بالکل چھوڑ دینا ہوگا۔ ایسی بات نہیں ہے، بات کو دھیان سے سنیں۔ دنیا کی فضیلت اور اچھائی، آپ یہ پہلی مرتبہ سن رہے ہوں گے کہ دنیا کی اچھی اور فضیلت بیان اور اچھائی بیان کی جا رہی ہے، لیکن دوسری طرف آپ نے یہ بھی سنا ہوگا اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مال کو بعض جگہ فضل اللہ قرار دیا ہے۔ تجارت کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا ہے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ تجارت کے ذریعے اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے۔ چنانچہ سورہ جمعہ میں جہاں جمعہ کی نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے، اسی کے بعد آگے ارشاد فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب جمعہ کی نماز ختم ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ تو مال اور تجارت کو اللہ کا فضل قرار دیا گیا۔ اسی طرح بعض جگہ قرآن کریم نے مال کو خیر یعنی بھلائی قرار دیا ہے، اور یہ دعا تو ہم اور آپ سب پڑھتے رہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ سورہ بقرہ کی آیات ہے، آیات نمبر 201۔ اللہ سے دعا مانگ رہے، دعا کی جا رہی اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، اچھائی عطا فرما، اور آخرت میں بھی اچھائی اور بھلائی عطا فرما۔ تو بعض اوقات ذہن میں یہ الجھن پیدا ہوتی ہے کہ ایک طرف تو اتنی برائی کی جا رہی ہے کہ اس کو مردار کہا جا رہا ہے، اور اس کے طلبگاروں کو کتا کہا جا رہا ہے، اور دوسری طرف اس کو اللہ کا فضل قرار دیا جا رہا ہے، خیر کہا جا رہا ہے، اس کی اچھائیاں بیان کی جا رہی ہے، تو ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟